السلام علیکم پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ سب نے میری گزشتہ ویڈیو میں میری کاوش کو سراہا۔ میری آئندہ بھی کوشش رہے گی کہ آپ سب کے لیے اردو ادب و زبان کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مختصر سی ویڈیوز بناتا رہوں۔ عصر حاضر میں جہاں سائنس اور کمپیوٹر کے مضامین پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اور میرے خیال میں دی جانی بھی چاہیے، مگر وہیں ہم اردو زبان کو سہل اور آسان سمجھتے ہوئے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اکثر طلباء اور طالبات کے مختلف امتحانات میں اردو کے اندر ہی نمبر کم آتے ہیں اور وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا صرف اسی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میری یہ ادنیٰ سی کوشش ہے کہ میرے اس چینل کے توسط سے طلباء و طالبات کی اردو میں کچھ بہتری لائی جا سکے۔ بہرحال آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ اردو رائٹنگ کے حوالے سے بالخصوص الفاظ کی بناوٹ پر دھیان دیتے ہوئے یہ ویڈیو ترتیب دی گئی ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر طلباء کے الفاظ کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے اردو کے پرچے میں نمبر کم آتے ہیں۔ اردو کے دو حروف دیکھیے، قاف اور گاف۔ اکثر ان دو حروف کے غلط استعمال کرنے سے بھی لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، بس آپ لوگوں نے ایک ہی قاعدہ یاد رکھ لینا ہے کہ اگر کسی لفظ میں کاف یا گاف لام اور الف کے ساتھ مل رہے یا جڑ رہے ہوں، یاد رکھیے گا، کاف یا گاف لام اور الف کے ساتھ مل رہے یا جڑ رہے ہوں تو ان کی جو چھوٹی شکل ہے یہ گول ہو جاتی ہے۔ جیسے ذیل میں دیے گئے الفاظ پر غور کیجیے: کل، کاغذ، گلا، گاؤں۔ ان تمام الفاظ میں کاف اور گاف کے بعد لام اور الف آیا ہے، جس کی وجہ سے کاف اور گاف کی چھوٹی شکل گول ہو گئی ہے۔ باقی تمام حروف کے ساتھ یہ کاف اور گاف اپنی اصل شکل کے ساتھ جڑے جائیں گے، جیسے کب، کپاس، کتاب، گجریلا، گنجیفہ، گوہر، گمان وغیرہ۔ اس کے بعد میم کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، میم چاہے کسی لفظ کے شروع میں آئے، درمیان میں یا آخر میں آئے، میم کا منہ ہمیشہ بند ہی رہے گا۔ اس کا منہ کھولنا غلط ہے، یعنی جہاں سے ہم میم شروع کر رہے ہیں، میم کی جو شکل ہے اس کو ہم نے کھوکھلا نہیں رکھنا بلکہ اس کے منہ کو بند رکھنا ہے۔ مثالیں دیکھیے: مقابلہ، یہاں میم شروع میں آیا ہے، نماز اور انعام، یہاں میم آخر میں ہے اور نماز میں میم درمیان میں ہے۔ اب شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو تو اس کا منہ بند ہی رہے گا۔ اگلا حرف ہے آئین۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آئین اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو اس کا منہ کھلا رکھیں گے، لیکن اگر درمیان یا آخر میں آئین آئے گا تو اسے کھولنا غلط ہوگا۔ جیسے ان الفاظ پہ غور کیجئے: عرس، معروف، مطلع۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے فے۔ فے کو اگر کسی لفظ کے شروع یا آغاز میں جوڑیں گے تو اس کا منہ کھلا نہیں رکھیں گے، البتہ فے اگر لفظ کے درمیان یا آخر میں آئے گا تو اس کا منہ کھول دیں گے۔ جیسے یہ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں: فاضل، تفریق، تصنیف۔ اس کے بعد اگلا حرف قاف ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا الگ سلوک برتا جائے گا، وہ یہ کہ اگر کاف شروع میں اور آخر میں آئے گا تو اس کا منہ بند رکھیں گے، لیکن اگر درمیان میں کسی لفظ کے درمیان میں ہی آ جاتا ہے تو کاف کو کھوکھلا رکھا جائے گا، اس کا منہ مکمل نہیں بھریں گے۔ الفاظ دیکھیے: قادر، مقدس، سبق وغیرہ۔ واؤ کی بات کریں گے۔ واؤ چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے یا آخر میں، اس کا منہ کھولنا یعنی اسے اندر سے کھوکھلا یا خالی رکھنا غلط ہوگا۔ الفاظ دیکھیے: وجہ، طویل، جو۔
یہاں سواد یا زواد کی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ دونوں حروف یعنی سواد اور زواد آئیں گے تو اپنی اصل شکل کے ساتھ، مگر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ الفاظ میں جہاں بھی سواد اور زواد آئے گا تو اس کا دندانہ یعنی شوشہ جو ہے وہ ضرور واضح کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو منہ ہے وہ بیضوی یعنی اوول شیپ کا بناتے ہیں۔ ان کا منہ میم، فے، کاف اور واؤں کی طرح گول رکھنا غلط ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو اگلے حروف ہیں وہ ہیں رے، اڑے، زے، سے وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی حرف اگر اکیلا لکھا جائے گا تو اپنی اصل اور پوری شکل میں لکھا جائے گا، لیکن اگر ان میں سے کسی کو بھی دیگر حروف کے ساتھ ملاتے یا جوڑتے ہیں تو یہ لمبا ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کو غور سے دیکھیے: راہبر، جوہڑ، راہزن، سبوتاز وغیرہ۔ اور اگر دال، ڈال، زال، ان میں سے کوئی بھی حرف کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا یا ملا ہوا آئے گا تو وہ چھوٹی رے کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن حروف کا ذکر نہیں کیا گیا وہ اپنی اصل شکل کے ساتھ ہی دیگر حروف کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنا ٹاپک ختم کرتے ہیں یہیں پہ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔